بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ کا دن بہت بابرکت والا دن ہے، لیکن افسوس بہت سے مسلمان جمعہ کے دن وہ عظیم سنتیں چھوڑ دیتے ہیں جن پر ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی خصوصی توجہ دلائی، اور جن میں ہمارے لیے دنیا و آخرت کی عظیم کامیابیاں چھپی ہے۔ سوچئے، اگر ہر ہفتے آنے والا اس بابرکت دن کا محض 1 گھنٹہ ہماری پوری زندگی کی سمت بدل دے، ہمارے گناہوں کو دھو ڈالے اور ہمارے چہروں پر نور بکھیر دے، تو کیا ہم پھر بھی اس سے غافل رہیں گے؟ اگر آپ بھی اب تک ان سنتوں سے غافل تھے یا ان کی سچی روحانی طاقت اور صحیح مستند فضیلت سے ناواقف تھے، تو آج کی یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے۔ آج ہم مل کر جمعہ کے دن کی ان 5 بڑی مبارک اور مستند سنتوں کے بارے میں جانیں گے جو ہر مسلمان کے دل میں رچی بسی ہونی چاہیے۔ میرے محترم عزیزو، جمعہ کا دن کوئی عام دن نہیں ہے، یہ دنوں کا سردار ہے۔ مومن کے لیے ہفتہ وار عید کا دن ہے، اور آسمانوں پر فرشتے بھی اس دن کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج کے نکلنے والے تمام دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن وہ زمین پر اتارے گئے، اور قیامت بھی اسی عظیم دن قائم ہوگی۔ مگر ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، کیا ہم اس عظیم الشان دن کا استقبال ویسے ہی کرتے ہیں جیسے اس کا حق ہے؟ کیا ہم اس کے برکات اور انوارات کو سمیٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، یا پھر ہم اسے بھی ایک عام چھٹی کا دن سمجھ کر سو کر یا غفلت میں گزار دیتے ہیں؟ یاد رکھیے، زندگی کی مصروفیات اپنی جگہ، لیکن آخرت کی تیاری اصل کامیابی ہے۔ جمعہ کے دن کو غفلت میں گزارنا دراصل اپنی روحانی ترقی کے دروازے بند کرنے کے مترادف ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس دن کی ایک ایک گھڑی کو عبادت اور ذکر الہی سے معمور کرے، تاکہ ہمارے دلوں کا زنگ دور ہو سکے اور ہم اللہ کے قرب کے مستحق بن سکے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ جمعہ کی فضیلت اور برکات صرف انہی 5 چیزوں تک محدود نہیں ہے جن کا ذکر ہم آج کر رہے ہیں، بلکہ یہ وہ 5 بنیادی اور انتہائی اہم سنتیں ہیں جن پر ہم میں سے ہر ایک کو خصوصی توجہ دینی چاہیے، تاکہ ہم اس دن کی بے شمار برکات سے مکمل طور پر مستفید ہو سکے۔ آئیے بات کرتے ہیں پہلی بڑی اور پاکیزہ سنت کی، یعنی جمعہ کے دن غسل کرنا۔ جمعہ کے دن کا آغاز جسمانی اور روحانی پاکیزگی سے ہوتا ہے۔ جب انسان صبح بیدار ہوتا ہے اور جمعہ کی تیاری کے لیے غسل کرتا ہے، تو وہ صرف اپنا جسم نہیں دھوتا، بلکہ اپنی روح کو بھی معطر کرنے کی شروعات کرتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن کا غسل ہر بالغ شخص پر واجب یا انتہائی ضروری ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے اور مسجد میں جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، غسل کرنے کی حکمت کیا ہے؟ جب انسان پانی کے قطرے اپنے جسم پر بہاتا ہے تو اس کے جسم کے ساتھ ساتھ اس کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ یہ غسل انسان کو ایک نیا احساس بخشتا ہے، اس کی سستی دور کرتا ہے، اور اسے رب کے حضور کھڑے ہونے کے لیے ایک خاص تازگی عطا کرتا ہے۔ اسلام پاکیزگی کا دن ہے، اور جمعہ کا غسل اس بات کی علامت ہے کہ مومن اپنے رب کی بارگاہ میں ظاہری اور باطنی ہر لحاظ سے پاک و صاف ہو کر حاضر ہوتا ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو شاید آپ کے ذہن میں بھی آتا ہو، آپ ان 5 سنتوں میں سے کون سی سنت ہر جمعہ بلا ناغہ ادا کرتے ہیں؟ کمنٹ میں اپنی رائے اور معمول ضرور بتائیں، تاکہ دوسرے مسلمانوں کو بھی اس سے ترغیب مل سکے۔ جب انسان غسل کر کے پاک ہو جاتا ہے تو پھر باری آتی ہے دوسری بڑی سنت کی، اچھے اور صاف ستھرے کپڑے پہننا اور عطر یا خوشبو لگانا۔ یاد رہے کہ خوشبو لگانا خصوصی طور پر مردوں کے لیے سنت ہے، اور یہ اسلام کے بہترین آداب میں سے ہے۔ سنن ابو داؤد اور دیگر مستند کتب حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ اور معمول ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے لیے اور عیدین کے لیے اپنے سب سے بہترین کپڑے زیب و تن فرمایا کرتے تھے، خواہ وہ سادہ ہی کیوں نہ ہو۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جمعہ کے دن بہترین لباس پہنتے اور عمدہ خوشبو استعمال کرتے تھے۔ خوشبو اور صاف لباس انسان کی شخصیت میں ایک ایسا نکھار اور وقار پیدا کر دیتے ہیں جو مسجد میں آنے والے دیگر بھائیوں کے لیے بھی راحت کا باعث بنتا ہے۔ سوچئے، جب آپ مسجد میں پاک صاف لباس میں معطر ہو کر جاتے ہیں تو آپ کے پاس بیٹھنے والے کو بھی آپ سے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، بلکہ فرشتوں کو بھی وہ جگہ پاکیزہ اور خوشگوار محسوس ہوتی ہے۔ خوشبو انسان کی روح کو فرحت بخشتی ہے اور دل کو عبادت کی طرف مائل کرتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں خوشبو انتہائی پسند تھی، اور جب ہم جمعہ کے دن خوشبو لگاتے ہیں تو ہم ڈائریکٹ اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو زندہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ واقعی مستند، مدلل اور دل کو چھو لینے والی اسلامی معلومات پسند کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سنت کے نور سے منور ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ یہ صدقہ جاریہ بن سکے اور آپ بھی اس خیر کا حصہ بن جائے۔ میرے محترم عزیزو، ہم بات کرتے ہیں اس مبارک دن کی تیسری انتہائی عظیم سنت کی، جس کے بغیر مومن کا دل بے چین رہتا ہے۔ وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجنا۔ یوں تو درود و شریف ہر دن اور ہر لمحہ پڑھنا عظیم ثواب ہے، لیکن جمعہ کے دن اس کی اہمیت اور فضیلت تمام دنوں سے بڑھ جاتی ہے۔ سنن ابی داؤد اور سنن نسائی میں صحیح سند کے ساتھ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے، لہٰذا اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا جبکہ آپ کا جسد اطہر مبارک مٹی میں پیوست ہو چکا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو حرام کر دیا ہے، وہ زندہ ہے اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ! ذرا تصور کیجئے، جب آپ اس مبارک بابرکت دن میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھتے ہیں تو کائنات کے پیدا کرنے والے کے فرشتے آپ کا نام لے کر، آپ کے والد کا نام لے کر ہمارے پیارے آقا سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ کی امت کے فلاں ابن فلاں نے آپ پر یہ درود بھیجا ہے۔ کیا یہ ہم گناہگاروں کے لیے اتنی بڑی سعادت نہیں کہ ہمارا نام اور ذکر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے؟ کثرت درود سے انسان کے غم دور ہوتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں اور قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور شفاعت نصیب ہوتی ہے۔ جمعہ کا پورا دن اور اس کی رات، یعنی جمعرات کا سورج غروب ہونے سے لے کر جمعہ کا سورج غروب ہونے تک کا پورا وقت درود شریف کی نعمتوں سے معطر رہنا چاہیے۔ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم چوتھی عظیم سنت کی طرف آتے ہیں، جس کا تعلق قرآن مجید کی ایک انتہائی بابرکت اور حکمت سے بھرپور سورت سے ہے، یعنی جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے، اس کے لیے دونوں جماعت کے درمیان ایک نور روشن کر دیا جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ وہ نور اس کے قدموں کے نیچے سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک چمکتا ہے، جو قیامت کے دن اس کے لیے روشنی بنے گا اور اس کے دونوں جماعت کے درمیان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ جمعہ کے دن خصوصاً سورۃ الکہف ہی کیوں پڑھوائی جاتی ہے؟ اس میں کیا راز چھپا ہے؟ سورۃ الکہف دراصل 4 عظیم آزمائشوں سے بچنے کا نسخہ کیمیا ہے۔ اس میں ایمان کی آزمائش یعنی اصحاب کہف، مال و دولت کی آزمائش یعنی 2 باغوں والا شخص، علم کی آزمائش یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ اور اقتدار و طاقت کی آزمائش یعنی ذوالقرنین کا واقعہ کا تفصیلی ذکر ہے۔ یہ صورت انسان کو فتنوں سے بچا جاتی ہے اور بالخصوص آخری زمانے کے سب سے بڑے فتنے یعنی فتنہ دجال سے تحفظ فراہم کرتی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ الکہف کی ابتدائی یا آخری 10 آیات حفظ کر لے اور ان پر تدبر کرے تو دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ لہٰذا جمعہ کے دن اس صورت کی تلاوت صرف زبان سے الفاظ ادا کرنا نہیں بلکہ اپنے ایمان کی حفاظت کا ایک مضبوط حصار بنانا ہے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں 5ویں اور انتہائی دل نشین سنت کی، جو ہمارے مسجد اور باجماعت عبادت سے جڑی ہے، یعنی جمعہ کے لیے جلدی مسجد جانا، خطبہ انتہائی خاموشی اور توجہ سے سننا، اور پھر دن کے اختتام پر قبولیت دعا کی گھڑی کو تلاش کرنا۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ سب سے پہلے آنے والے کا نام پہلے لکھتے ہیں، پھر اس کے بعد آنے والے کا۔ جو شخص پہلی گھڑی میں جاتا ہے اسے ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اونٹ قربان کیا ہو۔ جو دوسری گھڑی میں جاتا ہے اسے گائے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ جو تیسری گھڑی میں جاتا ہے اسے سینگ والے دمبے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ جو چوتھی گھڑی میں جاتا ہے اسے مرغی کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، اور جو 5ویں گھڑی میں جاتا ہے اسے انڈے کے برابر صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر جب امام خطبہ کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اپنے رجسٹر لپیٹ لیتے ہیں اور ذکر یعنی خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! ذرا لمحہ بھر کے لیے ٹھہر کر سوچئے، کیا ہم فرشتوں کے رجسٹر میں اپنا نام پہلی قطاروں میں لکھوانا چاہتے ہیں، یا ہم اس وقت مسجد تک پہنچنے میں جب فرشتے اپنے رجسٹر بند کر چکے ہوتے ہیں؟ افسوس کہ آج ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے بلکہ جب نماز کا وقت بالکل قریب آ جاتا ہے تب ہم سستی سے مسجد کا رخ کرتے ہیں۔ ہم انڈے یا مرغی کی قربانی کا ثواب بھی کھو دیتے ہیں اور ان فرشتوں کی تحریر سے محروم ہو جاتے ہیں جو ہمارا نام پہلے لکھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی سنت کا دوسرا حصہ ہے خطبہ خاموشی اور دھیان سے سننا۔ خطبے کے دوران بات کرنا، موبائل فون استعمال کرنا یا اپنے پاس بیٹھے شخص کو خاموش ہو جاؤ کہنا پھر حدیث کے مطابق انسان کے جمعہ کے ثواب کو ضائع کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے خطبے کے دوران کنکریوں کو بھی چھوا یا کھیل کیا اس نے لوگوں کا کام کیا۔ لہٰذا خطبے کے وقت مکمل خاموشی اور خطیب کی بات پر غور و فکر ضروری ہے، اور اسی کے ساتھ جڑی ہوئی وہ نایاب گھڑی جس کی تلاش ہر درد مند دل کو ہوتی ہے، قبولیت دعا کی گھڑی۔ صحیح بخاری و مسلم میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی یا لمحات ہوتے ہیں کہ جس میں کوئی مسلمان بندہ کھڑا ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی خیر اور بھلائی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ معتبر اور متفقہ علماء کرام کی احادیث کی روشنی میں اس گھڑی کے حوالے سے 2 بنیادی اور قوی اوقات بتائے گئے ہیں۔ پہلا وقت وہ ہے جب امام منبر پر بیٹھتا ہے سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک کا وقت، اور دوسرا انتہائی قوی وقت عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب کا سورج غروب ہونے تک کا آخری وقت ہے۔ خاص طور پر عصر سے مغرب کے درمیان کا وقت دلوں کے پگھلنے اور بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑانے کا بہترین وقت ہے۔ اس وقت اپنے تمام غم، اپنی تمام بیماریاں، اپنی پریشانیاں اور اپنے گناہوں کی معافی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھ دے۔ وہ رحیم و کریم رب کبھی اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ فقہی مسائل یا فروعی باریکیوں میں علماء کرام کے مابین مختلف آراء ہو سکتی ہے، جیسے قبولیت کی گھڑی کی تعین یا دیگر چھوٹے مسائل میں، تاہم ان تمام امور میں تعصب سے پاک رہ کر تمام معتبر علماء کا احترام کرنا چاہیے، اور جہاں بھی آپ کو کوئی الجھن ہو اپنے علاقے کے مستند اور معتبر اہل علم سے براہ راست رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ میرے پیارے عزیزو، آج کی اس مبارک گفتگو میں ہم نے جمعہ کی جن 5 عظیم اور مستند سنتوں کا تذکرہ کیا، آئیے ان کا ایک بار پھر جائزہ لیتے ہیں تاکہ یہ ہمارے دل و دماغ میں راسخ ہو جائے۔ پہلی سنت غسل کرنا اور جسمانی پاکیزگی حاصل کرنا، دوسری سنت صاف ستھرا اور عمدہ لباس پہننا اور خوشبو کا استعمال کرنا،
تیسری سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجنا۔ چوتھی سنت نورانیت اور فتنوں سے حفاظت کے لیے سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا۔ اور پانچویں سنت مسجد میں وقت پر جلدی جانا، خاموشی سے خطبہ سننا اور عصر سے مغرب کے درمیان قبولیت دعا کی گھڑی میں رب سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا۔ یاد رکھیے، جمعہ کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک عظیم تحفہ ہے جو ہر 7 دن بعد ہماری زندگیوں میں آتا ہے، تاکہ ہم اپنے پورے ہفتے کے زنگ کو اتار سکے اور اپنے رب سے اپنا ٹوٹا ہوا تعلق دوبارہ جوڑ سکے۔ اس دن کی کسی ایک سنت کو بھی معمولی نہ سمجھے، آئیے مل کر اپنے رب کے حضور سچے دل سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہمارے پروردگار، ہمیں جمعہ کے دن کی تمام سنتوں پر اخلاص اور محبت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالی، ہمارے دلوں کو اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجنے کی حلاوت سے منور کر دے، ہمیں قرآن مجید سے سچی محبت اور سورۃ الکہف کی ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اے ہمارے مالک، جمعہ کے اس مبارک دن میں ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں ہر قسم کے فتنوں بالخصوص فتنہ دجال سے محفوظ رکھ، ہماری بیماریوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہمارے پریشان حال بھائیوں اور بہنوں کی مشکلات کو آسان فرما، اور جب تک ہم زندہ رہے ہمیں اسلام اور سنت پر قائم رکھ اور ہمارا خاتمہ بالخیر ایمان پر فرما۔ آمین یا رب العالمین۔